ناظرین کرام، بات چونکہ حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ کے طرز تبلیغ کی ہو رہی تھی، اور یہ بات میں بار بار اس لیے کر رہا ہوں، ریپیٹڈلی آپ نے دیکھا ہوگا میرے اس پروگرام کے اندر واقعات کی صورت میں ان کی جو ہے وہ طرز تبلیغ پہ گفتگو، اس لیے کہ آج جو ریجیڈیٹی اسلام کے حوالے سے پوری دنیا میں پیدا ہو گئی ہے، اور خاص طور پہ میں من حیث المجموعی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں کس طرز تبلیغ کو اپنانا چاہیے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے ناظرین۔ کتنا ہمیں سافٹ ہونا چاہیے، کتنا مشفق ہونا چاہیے، کتنا محبت بھرا ہونا چاہیے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے۔ معاملہ یہ ناظرین کہ آپ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا جو ہمیشہ حضرات صوفیہ کرام کا انکار کرتا تھا۔ اب انکار بھی کرتا تھا، ان کی تضحیق بھی کرتا تھا، تمسخر بھی اڑایا کرتا تھا، جیسے بہت سے لوگ اڑایا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہوا یہ ناظرین، وہ حضرت ذوالنون مصری علیہ رحمہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کچھ گفتگو ہوئی، تو آپ علیہ رحمہ نے اس کو ایک قیمتی ترین انگوٹھی دے دی۔ رنگ ہوتی ہے نا ناظرین جو نارملی پہنی جاتی ہے، تو ایک رنگ دے دی اور فرمایا کہ اسے نان بائی کے پاس لے جاؤ اور اس کی قیمت معلوم کرو۔ وہ نوجوان اس انگوٹھی کو لے کر نان بائی کے پاس چلا گیا اور اس کی قیمت دریافت کی، تو اس نے اس کی قیمت صرف 1 درہم لگائی۔ اس نے کہا کہ 1 درہم سے زیادہ اس کی قیمت نہیں ہے۔ وہ واپس آیا اور آ کر آپ کی خدمت میں تمام ماجرا بیان کر دیا کہ بھئی 1 جو درہم ہے وہ اس کی قیمت لگی اور نان بھائی نے اس کی آفر دی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اسے ذرا اب کسی زرگر کے پاس لے جاؤ، کسی جویلر کے پاس لے جاؤ اور اس کے پاس جا کر اس کی قیمت دریافت کرو۔ وہ نوجوان اس رنگ کو لے کر پھر ایک صرافہ بازار میں چلا گیا اور وہاں پر ایک جویلر کے پاس گیا اور جویلر کو جا کر جو اس نے انگوٹھی دکھائی، اس نے کہا جی اس کی قیمت لگا دو۔ اس جویلر نے اس انگوٹھی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد چونکہ ظاہر جوہری تھا تو اس نے اس کا نگینہ دیکھا، اس کی حیت دیکھی، اس کی بناوٹ دیکھی، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ جی میں تمہیں اس کے 1000 دینار دوں گا۔ وہ پھر حضرت کی خدمت میں آیا اور آ کر عرض کیا کہ حضرت اس نے تو نان بائی نے صرف 1 درہم لگایا تھا، یہاں تو انہوں نے 1000 دینار لگائے ہیں۔ اب جو جملے آپ نے فرمائے ہیں یہ کمال جملے ناظرین کہ اس شخص کی اصلاح بھی ہو رہی ہے اور اس کے دل کا حال جو ہے بالکل تبدیل آپ نے فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تیرا جو علم ہے حضرات صوفیہ کرام کے متعلق صرف نان بائی کے علم کی طرح ہے، جو اسے ایک رنگ کے متعلق دیا گیا تھا، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ سن کہ اس نوجوان نے سچے دل سے توبہ کر لی اور آئندہ بدگمانی اور تکبر سے مکمل طور پہ انکار بھی کیا اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا اور آپ کے دامن سے بیعت بھی ہو گیا۔ صرف ایک جملہ ناظرین، یعنی وہ جو کچھ بھی کرتا رہا ماضی میں، آپ نے صرف ایک جملہ فرمایا کہ تیرا جو علم ہے وہ حضرات صوفیہ کرام کے متعلق ایک نان بائی کی طرح، یعنی تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ صوفیہ کرام کا مرتبہ کیا ہے، صوفیہ کرام کا مقام کیا ہے۔ اگر تو واقعی جوہری ہوتا تو پھر تو اس انداز سے صوفیہ کرام کی تضحیق نہ کرتا۔ دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے ناظرین کہ کچھ کہا بھی نہیں، سب کچھ کہہ بھی گئے اور دل کی کیفیت کو تبدیل بھی کرتے چلے۔